نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کلمات کے ذریعے تو اس نے تمام کیا، پورا کیا ان کو، یعنی اللہ نے کہا اس نے پورا کیا. ابراہیم نے کہا اللہ پاک نے انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں بنانے والا ہوں تجھ کو لوگوں کے لیے امام، لوگوں کے لیے پیشوا. ظاہر سی بات ہے سب سے اچھی بندگی کرنا جس کا طریق رہا ہے ملت ابراہیم، تو اس کو پیشوا، اسی کو امام ہونا چاہیے. قال من ذریتی، کہا اور میری ذریت میں سے، میرے بچوں میں سے. تو یہ اصول جو ہے ابراہیم السلام کا، یہ عمل کے اوپر دارمدار ہے. اگر عمل میں شرک ہے تو پھر معاملہ ابراہیم کی ذریت بھی ہو تو بھی. قال لا ينال عهد الظالمین، کہا نہیں پہنچتا عہد میرا ظالموں تک. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ٹھہرایا ہم نے اس گھر کو عبادت کی جگہ، ثواب حاصل کرنے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم بنا لو، تم اخذ کر لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ. غرض کہ ابراہیم جس جگہ کھڑے ہو گئے انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اس جگہ کو، اس جگہ پر تم اپنی نماز کی، اپنی عبادت کی جگہ بنا لو. اس طریق کو سیکھ لو، اس کی پیروی کرنا سیکھ لو اس طریقے کی. وَقَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور عہد لے لیا ہم نے ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف کہ دونوں خوب پاک رکھیں میرے گھر کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب میرے بنا ڈال اس شہر کو امن کی جگہ اور رزق دے اس کے اہل کو پھلوں سے، جو ایمان لایا ہو ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. قال من كفر فمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار، کہا اللہ پاک نے کہ اور جس نے کفر کیا تو میں اس کو گزران زندگی دوں گا، تھوڑا متاع دوں گا، استعمال کی زندگی کا سامان دوں گا تھوڑا، کیونکہ زندگی چھوٹی سی، پھر میں کھینچ لاؤں گا اس کو عذاب کی طرف آ کے. وہ بھی اصل مصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم السلام بنیادوں کو اس گھر کی، یعنی خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام. ربنا تقبل منا، رب ہمارے قبول کر ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، رب ہمارے اور بنا ڈال ہمیں فرما بردار تیرے لیے، یعنی مسلمان تیرے لیے، اور ہماری اور ذریت میں سے بھی ایک امت مسلمہ تیرے لیے بنا ڈال، انہیں کی ذریت میں سے ہم مسلمان وجود میں آئے. وارنا مناسکنا وتب علینا، اور بتلا ہمیں، دکھلا ہمیں مناسک ہمارے، عبادت کے طریقے ہمارے، اور ہم پر متوجہ ہو ہماری کمی کمزوریوں پہ
ہماری توبہ قبول کر، انک انت التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا، بہت متوجہ ہونے والا، رحم کرنے والا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، رب ہمارے اور مبعوث کر ان میں ایک رسول، انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، یتلو علیہم آیاتک، وہ تلاوت کریں ان پر آیتیں تیری، اور تعلیم دیں ان کو کتاب کی اور حکمت کی، یعنی قانون شریعت اور اس کی پیچھے مرضی و منشا حکمت کی، اور تزکیہ کریں ان کو، ان کا، ان سے برائیوں کو دور کرے، دل کی روحانی، جسمانی، ایمانی، اسلام جو بھی جو ہے امراض ہیں ان کو دور کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا۔ ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من صفی نفسہ، اور کون راغب ہوگا ابراہیم کے طریقے سے ہٹنے کو، سوائے جو حماقت میں ڈالے اس کی جان کو، خود کو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور لازماً چنا تھا ہم نے اس کو دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں لازماً، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں لازماً صالحین، نیکوکاروں میں سے ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کہا اس کے لیے رب نے اس کے اسلام لا، یعنی گردن جھکا دے، فرمانبردار ہو جا، کہا میں اسلام لاتا ہوں، میں گردن جھکاتا ہوں، میں فرمانبرداری کرتا ہوں تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وصیت کری اسی چیز کی ابراہیم نے اس کے بیٹوں کو، ابراہیمی لوگوں کے لیے ابراہیم کی وصیت یہی تھی، اور یعقوب نے یعنی اسرائیل نے بھی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے بیٹوں، اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، یعنی یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا، تو نہیں تم مر جانا مگر یہ کہ تم مسلم یا مسلمان ہو، فرمانبردار ہو۔ پورا معاملہ ابراہیم السلام کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا ہے، اسلام کا ہے، اور اسلام کا بہت بڑا جسے کہنا چاہیے طریق جو ہے وہ بلکہ پوری جو ہے جسے کہنا چاہیے ملت ابراہیم ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سورۃ النحل میں کہا کہ اتباع کریے ابراہیم کے طریقے کی جو یکسو تھا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ شعور میں یاد آتی ہے، شعور بیدار ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو کوئی حج کرے اس گھر کا یا عمرہ کرے تو نہیں حرج اس پر کہ طواف کرے ان دونوں کا۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی خوشی آمدگی کے ساتھ نیکی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا، جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم السلام کی زندگی میں جس درجے کی فرمانبرداری کی مثالیں ہر تقاضے کے چلتے اللہ کے لیے گردن جھکا دینے کے معاملے آئے، اس میں خاندان ابراہیم بھی پوری طریقے سے شامل تھا، اور حضرت حاجرہ جو ہیں ان کی سعی جو ہے وہ صفا مروہ کے بیچ میں، جو وہ دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل جو ہیں شیرخوار بچے کی پیاس کے اندر جو ہے پانی ڈھونڈنے کے لیے جو ہے حضرت حاجرہ جو صفا کی پہاڑی پہ چڑھتی ہیں اور پھر واپس اتارتی ہیں، پھر مروہ کی پہاڑی تک چڑھتی ہیں، پھر واپس اتارتی ہیں، اس سے انہوں نے 7 چکر لگائے، جس کی نقل ہر مرد و عورت کو حج کے موقع پر جو ہے کرنی ہے، اور اس کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بڑی خوشی سے آمدگی کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، تو اللہ اس کی ایسی قدر کرتا ہے، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ حضرت ہاجرہ کو جب حضرت ابراہیم السلام نے وہاں اس مقام پہ چھوڑا ہے اور دعا کی ہے، وہ سورۃ الابراہیم میں ہے کہ میرے بیوی بچوں کو میں جو ہوں، میری ذریت کو میں ایسی جگہ چھوڑ رہا ہوں، ایسی وادی میں جہاں کچھ نہیں اگتا، تیرے محترم گھر کے پاس، تاکہ یہ نماز قائم۔ تو حضرت ہاجرہ نے اللہ کا حکم جان کر توکل کیا، صبر کیا، اور صبر کی منزلیں ان لوگوں نے قائم کی، بینچ مارک سیٹ کر دیے کہ آج تک ان پہاڑیوں کو دیکھ کر صفا مروہ کی من شعائر اللہ ہیں، وہ اللہ تعالی شعور میں اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے ہمیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، یہ سوال کرتے ہیں تجھ سے نکلتے ہوئے چاند کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دے کہ وہ وقت بتانے والی چیز ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور نہیں ہے نیکی کہ تم آؤ گھروں میں ان کی پیچھے سے، پشتوں سے، یعنی پیچھے کے راستے سے، اور لیکن نیکی ہے جو تقویٰ کرے۔ عرب کے لوگ جو ہے عمرہ احرام باندھنے کے بعد جو ہے گھروں میں داخل نہیں ہوتے تھے، اور اگر کبھی ضرورت ہوتی تھی تو پچھواڑے سے داخل ہوتے تھے، تو اس کی وجہ سے اس کی نفی آ رہی۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ لیکن نیکی تقوی میں ہے، پرہیزگاری میں ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے اور ڈرو اللہ سے، تقوی کرو اللہ کا، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اصل دین کا راستہ ایک دم سیدھا ہے، ھذا صراط مستقیم، اس میں کوئی تیڑ کی گنجائش نہیں ہے۔ تقوی اللہ کے لیے ہے، اس میں کوئی ہیلے بہانے کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تمام کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اگر گھر جاؤ تم تو جو میسر ہو ہدی میں سے، یعنی قربانی کی جانور میں سے، یعنی اگر حج و عمرہ بیچ میں موقوف کرنا پڑے احرام باندھنے کے بعد۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور مت تم حلق کراؤ اور سروں کو تمہارے، یعنی سر مڈاؤ، مت تم سر مڈاؤ، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ ہدی کا جانور اس کے محل یعنی قربان ہونے کی جگہ پہنچ جائے۔ وَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو جو ہے تم میں سے مریض یا اس کے ساتھ کوئی تکلیف ہے اس کے سر میں، تو فدیہ ہے روزوں کا یا صدقے کا یا قربانی کا، یعنی کہ بغیر احرام کھولے اگر اس کو کسی وجہ سے سر مڈانا پڑ رہا ہے۔ پہلے تو یہ کہ اگر تم حج و عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو، تمام کرو، اگر بیچ میں گھر جاؤ تو پھر مطلب چھوڑنا ہی پڑے تو جو ہے وہ ہدی کا جانور قربان کرو۔ لیکن اگر حج و عمرہ نہیں بھی چھوڑ رہا ہو تمہیں، اور ورنہ عموماً طور پر جو ہے جب تک کہ ہدی کا جانور جو ہے قربان نہیں ہو، یا حج و عمرہ کرنے کے وقت بھی جانور جب تک قربان نہیں ہو تب تک سر نہیں مڈائیں گے۔ اور ابھی بھی قربانیاں جو دیتے ہیں وہ بھی سر جب تک اپنا جو بھی بال وغیرہ ناخن نہیں کاٹیں، یہ سب ان کے لیے بھی ہے، حالانکہ وہ سر مڈاتے نہیں، لیکن جو ہے کسی بھی قسم کے یہ سر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کو مت چھیڑیں، مطلب ٹچ نہ کریں، بال کاٹنے وغیرہ کے کوئی کام نہ کریں اس ٹائم میں، اور ناخن کاٹنے کا بھی۔ تو فمن کان، لیکن یہ بات یہاں پر جو بات آ رہی ہے کہ اگر کوئی مریض ہے اس کو حج کے باوجود جو ہے بغیر جو ہے حج و عمرہ ختم نہیں کر رہا ہے وہ، اور اس کو اگر سر مڈانا پڑ رہا ہے، تو
اس کے لیے ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو فدیہ ہے روزوں کا یا صدقے کا یا قربانی. فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استيسر من الهدی، تو اگر تم امن میں ہو تو جو تمتع کریں، حج تمتع نا حج عمرہ ساتھ میں کریں. تو ویسے نہ حج کے لیے نہ عمرے کے لیے قربانی نہیں ہے. یہ قربانی جو لوگ حج عمرہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں باہر کہیں پر اپنے اپنے مقام پر، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے سنت ابراہیمی کے چلتے اس کو کرتے ہیں ہم، اور جن پہ بھی نصاب آتا ہے تو واجب ہو جاتی ہے اس پہ قربانی کرنا. تو لیکن یہ جو حج اور عمرے کے اندر جو حج و عمرہ ساتھ میں کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے قربانی دیتے ہیں. تو یہاں اس کا تذکرہ ہے. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استيسر من الهدی، تو جو کوئی تمتع کرے عمرے کا حج کی طرف تو جو بھی میسر ہو ہدی میں سے، ہدی کے جانور میں سے، نہ قربانی کا جانور وہ دے. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، تو جو کوئی نہ پائے تو روزے ہیں 3 دن کے حج میں اور 7 جب کہ واپس لوٹو. تم حج کے دنوں میں 3 دن روزے رکھ لے اور باقی رات اگر آ کے 7 روزے رکھ لے. تلک عشرۃ کاملہ ذلک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ 10 ہیں کامل پورے. یہ اس کے لیے جس کے نہیں ہوں گھر والے موجود مسجد حرام پر، یعنی اس کا گھر مسجد حرام پہ نہ ہو. یعنی مکے کے لوگوں کے لیے یہ دونوں حج و عمرہ ساتھ میں کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ الگ الگ کریں گے. یہ صرف ان کے لیے جو باہر سے سفر کر کے وہاں پہنچے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ وہ سخت عقاب والا، انجام دینے والا. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے طے شدہ ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو کوئی فرض کر لے ان میں حج، یعنی کہ جو کوئی احرام باندھ لے تو نہ پھر وہ کوئی بے حجابانہ معاملہ، یعنی میاں بیوی کا تعلق، اور نہ جو ہے وہ کوئی گناہ کا کام، یعنی کوئی صغائر سے بھی، اور ولا جدالہ، اور نہ کوئی جھگڑا ہے. جہاں مناسب آپ کے لیے حق بنتا ہے کہ جھگڑ سکتے ہیں تو بھی وہ سب نہ کریں. اور کچھ چیزیں تو یہ جیسے کہ وہ رفثہ معاملہ ہے، زن و شو کا تعلق ہو، جب تک احرام نہیں کھلے گا تو وہ حرام ہے وہ. اور دوسری چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، جھگڑا وغیرہ حاجی کو، محرم کو جو احرام میں اس کو بچنا ہے اس کی. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کوئی تم کرو گے بھلائی میں سے اللہ جانتا ہے اس کو، تو بھلائیاں کرو، نیکیاں کرو تو اپنے آپ تم جو ہے برائیوں سے بچ جاؤ. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور سفر کا سامان کرو، حج کے لیے گئے تو اپنے لیے سامان سفر کرو، تو بے شک سامان سفر، یعنی سفر کا توشہ جو ہے وہ تقوی ہے. تقوی بہت زبردست آپ کی زندگی کا سفر بھی کٹوا دے گا اور یہ حج کا سفر بھی. واتقون یا اولی الالباب، اور ڈرو مجھ سے اے عقل مند لوگوں. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، کوئی حرج کہ تم تلاش ہو فضل تمہارے رب کی طرف سے. یعنی حج ہے لیکن ساتھ میں جو ہے تمہارے لیے کوئی فضل تلاش لیا تم نے، یہاں سے کچھ سامان وہاں سے خرید لیا یا لیا ہے، اس میں حرج نہیں. نیت یہ نہیں، حج اور عمرہ اللہ کے لیے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو جب تم واپس ہو کے لوٹو عرفات سے تو یاد کر لو اللہ کو، اللہ کا ذکر کرو مشعر الحرام، یعنی مزدلفہ کی وہ پہاڑیوں پر جہاں پر حضرت ابراہیم السلام جب چھوڑ کے گئے تھے تو وہاں جا کے انہوں نے دعا کری تھی کہ میرے رب ہمارے، میں نے جو ہے میرے بچوں کو جو ہے میری ذریت کو جو ہے ایسی جگہ چھوڑا ہے جہاں کچھ نہیں اگتا، تو اس جگہ کو امن کی جگہ بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے کھلا. جو ہم نے دعا پیچھے ہی پڑھی اور آگے ابراہیم سورۃ ابراہیم میں آگے وہ دعا ہے. تو فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو جب تم واپس ہو کے لوٹو عرفات سے، تو عرفات کے میدان میں حج اصل حج ہے. اور آج عرفات کا، یہاں پہ عرفے کا دن ہے، عرفہ مکہ معظمہ میں کل گزر چکا. تو ذکر کرو جب تم واپس ہو کے لوٹا عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو یاد کرو اللہ کو مزدلفہ کی مشعر الحرام، یعنی مزدلفہ کی پہاڑیوں میں، مزدلفہ کے مقام. واذکروہ کما ہداکم،
اور یاد کرو اس کو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم اس کے پہلے لازماً بھٹکے ہوئے تھے، گمراہوں میں سے تھے. یعنی کہ اگر اسلام کی توفیق نہیں ہوتی تو یہ مشعر الحرام کی طرف آتے تھے اور عرفات تو کر جاتے ہی نہیں تھے اور شرک کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے. جب یہ لوگ جو ہے تلبیہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک، تو اس میں بھی جو ہے سوائے تیرا وہ شریک جو کہ جس کو تو نہیں پیدا کیا اس کو بیچ میں پھر شامل کر دیتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے تیرے اس شریک ہے جس کو تو نے بنایا ہے، تو یہ اس کا خالق ہے. لیکن وہ اس طریقے سے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بیچ میں شامل کر کے لے آتے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ إِن كُنتُمْ، تو اس کو جیسے تمہیں ہدایت دی، اس نے رہنمائی کری. اب جو لبیک تلبیہ پڑھتے ہیں وہ یہ نہیں پڑھتے، اس میں وہ جو ہے بیچ میں سوائے تیرے اس شریک کا تذکرہ کچھ نہیں ہے، اس طریقہ کرتے ہو. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر تم واپس ہو کے لوٹو جس جگہ سے لوگ لوٹتے ہیں، اور استغفار کرو اللہ سے. جب مزدلفہ سے واپس لوٹے، مطلب جو عرفات کے میدان میں وقوف عرفات ہو گیا، اس کے بعد مزدلفہ کی پہاڑیوں میں جو ہے پھر واپس لوٹیں تو پھر اللہ سے استغفار کریں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو جب تم پورے کر چکو تمہارے مناسک، یعنی وہ جو ہے عرفات کے میدان میں بھی، مزدلفہ میں بھی، اور اس کے بعد جو ہے تم جو ہے تو اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم رات کو جب رکتے تھے مینا میں تو یہ ذکر کرتے تھے اپنے باپ دادا کا. تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو ذکر کرو اللہ کا جیسے کہ ذکر کرتے ہو تم اپنے باپ داداؤں کا یا اس سے بھی زیادہ شدید ذکر. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو لوگوں میں سے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ رب ہمارے عطا کر ہمیں دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی، اس شخص کے لیے جو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ رب ہمارے عطا کر ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور بچہ ہمیں عذاب سے آگ کے. اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہ لوگ ہیں ان کے لیے نصیب ہے اس میں جو انہوں نے کمایا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا، بہت جلد حساب کر دینے والا ہے. اس کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی دینے میں کوئی اس کو دیر نہیں لگنے والی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب یہ 10 تاریخ تک جو ہے آپ کا جو پورا معاملہ ہونے پر، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا ان چند دنوں میں، 10 11 12. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جو کوئی جلدی کر لے 2 دنوں میں، 10 کے بعد 11 12 میں، تو کوئی حرج نہیں اس پر. وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور جو کوئی تاخیر کرے تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، اس کے لیے جو ڈرے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ تم جو ہے اسی کی طرف حشر کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے. تو حج کے موقع پر یہ جو جمع ہونا ہے یہ آخرت کا بھی جمع ہونا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو رکھا گیا لوگوں کے لیے لازماً وہ بکہ یعنی مکہ میں ہے، بابرکت ہے اور ہدایت تمام عالمین کے لیے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں آیتیں ہیں بڑی کھلی کھلی، ابراہیم کا مقام، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، وہ جگہ وہ پتھر کیسا ہوگا، اور وہ جو ہے اسکوائر کا اسٹرکچر جو ہے، جیسے کہتے ہیں کیوب، کعبہ جو ہے کیوب کو کہتے ہیں، جو 4 چوکور جس سے کہنا چاہیے اس کا بیس ہوگا، چوکور اس کا پلیٹ فارم، تو یہ کہتے ہیں کعبہ. تو کیوبیکل جو چیز ہے ایسا کوئی اسٹرکچر آپ کو پرانے زمانے میں کبھی نہیں ملے گا. آپ کو پرانے جتنے ملیں گے وہ ایسے تکونے جائیں گے اندر کی طرف، پیرامڈ اسٹرکچر بنیں گے،
کیونکہ وہ نیچے والے بیس پر پہلے کھڑے ہوتے ہیں پھر اوپر بناتے ہیں، تو اس کو اور کھڑے ہوتے ہیں پھر اوپر بناتے ہیں، اس کو چھوٹا ہوتے جاتا ہے اس کا ٹاپ، اور نیچے کا بیس بہت چوڑا بنایا جاتا ہے اگر کوئی اونچی عمارت تعمیر کرنا ہے۔ یہ معجزہ تھا کہ بغیر کسی، جیسے کہنا چاہیے آپ کے یہ جو ابھی کرین وغیرہ لگتے ہیں وہ بڑی بڑی، اس کے بعد جو ساری عمارتیں جو تعمیر ہوتی ہیں بہت اونچی، لیکن جو ہے یہ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے یہ خود معجزہ ہے۔ باقی ابراہیم السلام نے جو کچھ قربانیاں دی ہیں اس کے لیے، اس مقام کو، اس کی بنیادیں جو اٹھائی ہیں ابراہیم و اسماعیل نے، وہ قربانیوں پہ بنیادیں اٹھی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ فِيهِ آيَاتٌ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، بے شک پہلا گھر جو رکھا گیا لوگوں کے لیے لازم مکہ میں بابرکت ہے، ہدایت ہے تمام عالمین کے لیے، اور ہدایت ہے تمام عالمین کے لیے۔ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو داخل ہو گیا اس میں، وہ حرم کی جگہ میں ہو گیا امن والا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے ہے حج، یعنی اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے جو استطاعت رکھے اس کی طرف، سبیلا راستے کی، جو جا سکتا ہو جانے کے، اس کے پاس اسباب وسائل اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق آتا ہے اس پر۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی کفر کرے، ناشکری ناقدری کرے اس اہم ترین اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گیا اس کو نعمت و توفیق کی، یعنی کہ اس کے پاس استطاعت و حج نہ کرے۔ کفرہ کا مطلب انکار کرے، اس چیزوں کی عنایتوں کی اہمیت نہ سمجھے، خانہ کعبہ کی، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو نہ پہچانے، نہ سمجھے، اس کی اہمیت نہ جانے، حج کرنے کو نہ سمجھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اس کے طریقے کو نہ سمجھے، ملت ابراہیم کو، ابراہیم کی قربانیوں کو نہ سمجھے، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں پھر جو ہے اللہ غنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ تمام جہانوں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور جب کہا ابراہیم السلام نے رب میرے بنا ڈال اس شہر کو امن کی جگہ، اور بنا اور بچا مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولادوں کو، کہ ہم بندگی کریں بتوں کی۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، رب میرے بے شک انہوں نے بھٹکا دیا بہت سارے لوگوں کو، انسانوں میں سے بہت ساروں کو انسانوں۔ فمن تبعنی فانہ منی، تو جو کوئی میری اتباع کرے تو بے شک وہ مجھ میں سے ہے۔ ومن عصانی فانک غفور رحیم، اعوذ باللہ من الشیطان۔ ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو کوئی میری نافرمانی کرے تو بے شک تو جو ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ رب ہمارے بے شک میں نے ٹھہرا دیا ہے میری ذریت کو، میری اولاد کو وادی میں جہاں کچھ نہیں اگتا، بغیر کسی کھیتی کے، بغیر کسی زراعت کی وادی میں، تیرے محترم گھر کے پاس رب ہمارے، تاکہ یہ لوگ قائم کریں نماز، تو بنا ڈال دلوں کو لوگوں کے مائل ان کی طرف، کر ڈال دل لوگوں کے مائل ان کی طرف، اسی لیے آج تک ہم لوگوں کا دل کھنچتا ہے، حج پہ جانے کا دل چاہتا ہے، بار بار خواہش ہوتی۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور رزق دے ان کو پھلوں میں سے تاکہ وہ شکر کریں۔ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ، رب ہمارے بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم اعلان کرتے ہیں۔ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہیں چھپتا اللہ پر، چھپتی اللہ پر کوئی چیز، کوئی چیز مخفی نہیں اللہ تعالیٰ سے، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے۔
وہ ذات اس نے عطا کی میرے لیے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل و اسحاق کو. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک رب میرا لازماً سننے والا ہے دعا کا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب میرے بنا ڈال مجھے قائم کرنے والا نماز کا اور میری ذریت میں سے. ربنا وتقبل دعا، رب ہمارے اور تو قبول کر دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ہمارے بخش دے میرے لیے، مغفرت کر دے میری اور میرے ماں باپ کی مغفرت، وللمؤمنین اور ایمان والوں کی، یوم یقوم الحساب جس دن کے قائم ہوگا حساب، جس دن حساب کھڑا ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید، اور ایمان والے جو ہیں وہ رہنمائی کر دیے گئے طیب قول لا الہ الا اللہ کی طرف، اور رہنمائی کر دیے گئے، راستہ دکھا دیے گئے اس تعریفوں والے خوبیوں والے اللہ کے راستے کی طرف. ان الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، مسجد حرام سے، وہ ذات، وہ اللہ کی ذات، مسجد حرام سے وہ جگہ، مسجد حرام سے وہ جگہ، جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جس کو ہم نے بنایا ہے لوگوں کے لیے برابر، وہاں پر اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ٹھہرنے والوں کے لیے اور باہر والوں کے لیے. ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، اور جو کوئی ارادہ کرے گا اس کے اندر بذریعہ الحاد کے، یعنی ٹیڑھ کے، جو کوئی ارادہ کرے گا اس کے اندر، یعنی اس مسجد حرام کی جگہ میں الحاد کا، ٹیڑھ کا، یعنی بظلم، ہے نا، بذریعہ ظلم کے، شرک کے، نذقہ من عذاب علیم، یا کسی اور حق تلفی کے ذریعے اگر الحاد کرے گا وہاں پر، یعنی وہ سب کے لیے برابر ہے وہ جگہ، ہر انسان کو برابر کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ جگہ رکھی ہے. ہم چکھائیں گے اس کو عذاب دردناک. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور جب ٹھہرا دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جگہ اس گھر کی کہ نہ تو شرک کر میرے ساتھ کسی چیز کا، کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کر، اور خوب پاک کر میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور اعلان کر دے لوگوں میں حج کا، وہ آئیں گے تیرے پاس پیدل اور تمام دبلی اونٹنیوں پہ، بہت دور دراز سے وہ آئیں گے، ہر کشادہ راستے جیسے کہتے ہیں شاہراہوں سے، عمیق دور دراز کے کشادہ راستوں سے، بڑے بڑے راستوں سے، بہت دور دراز سے آئیں گے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ گواہ بنے فائدوں کے جو ان کے لیے ہیں، اور ذکر کریں اللہ کے نام کا ان طے دنوں میں، اس پر جو رزق دیا ہے ہم نے ان کو مشتبہ چوپایوں میں سے، ان پر اللہ کا نام پڑھیں، ان کو ذبح کریں. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو کھاؤ ان میں سے اور کھلاؤ تنگ دست کو، محتاج کو. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، پھر ان کو چاہیے کہ وہ دور کر لیں ان کے میل کچیل جو ان کے احرام کے حال میں جو ان کے اوپر جو گرد و غبار ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ پوری کر لیں ان کی نظریں، جو بھی واجبات ان کے اوپر ہیں، جو انہوں نے اگر نظر کی ہوئی ہے، جو نیتیں کر رکھی ہیں، اور ان کو چاہیے کہ طواف کریں اس بیت العتیق کا، اس قدیم گھر کا. ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ، یہ
اور جو کوئی تعظیم کرتا ہے، عظمت جانتا ہے حرمتوں کی اللہ کی، اللہ تعالیٰ جن چیزوں کے لیے ممانعت کرتا ہے، ان چیزوں کے لیے احترام کے تقاضے ہیں، تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے نزدیک۔ وَحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے مواشی سوائے جو پڑھ دیے گئے تم پر، انہیں ان کی حرمت کا لحاظ کرنا، اس طریقے سے جگہ کی حرمت کا لحاظ کرنا، باقی تمام چیزوں کی گنجائش کیا حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے مواشی، کیٹل، انعام، چوپائے، سوائے جو پڑھ دیے گئے، جن کا جو تلاوت کر دیے گئے ہیں تم پر، یعنی اس میں جو مردار حرام ہے وغیرہ، خون حرام ہے وغیرہ جس طریقے کے، تو ان کو چھوڑ کر فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تو بچو تم گندگی سے بتوں کی، اور بچو تم بات سے جھوٹی۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ سب حرام کھانے کی چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مطلب یہ صرف حرام جو ہے کھانے میں حرام چیزیں تھیں، جانور جو ہیں اس کے اندر، اور ان کی حرمتوں کا لحاظ، اور احترام کرنے والے گھر کا لحاظ، اور جو ہے تو بچو تم، سب سے بڑی بات یہ کہ بتوں کی گندگی سے، بتوں کو پوجنے سے، اور بچو تم قول الزور، جھوٹی بات سے۔ سب سے بڑی جھوٹی بات کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو کہہ رہی حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، یکسوئی کے ساتھ اللہ کے لیے، نہ شرک کرنے والے ہوتے ہوئے، اس کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوتے ہوئے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اور جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ تو وہ تو جیسے کہ گر گیا آسمان سے تو اچک لیں اس کو پرندے نوچتے ہوں، یا اس کو اڑائے پھرے ہوا جو ہے کسی دور مکان تک، ذالک یہ کریں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو کوئی تعظیم کرے اللہ کے شاعر کی، یعنی ان سے اللہ یاد آتا ہے، تو بے شک وہ جو ہے وہ بات جو ہے دلوں کے تقوی سے، دل میں اللہ کا خوف ڈر ہے، تو پھر اس کو شاعر اللہ سے اللہ یاد آئے گا۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تمہارے لیے ان قربانی کے اونٹ میں، ان جانوروں میں، وہ بھی شاعر اللہ آگے آئے گا، صفا مروہ بھی شاعر اللہ، وہ جگہ بھی شاعر اللہ ہے، مشعر الحرام، وہ مزدلفہ کی پہاڑیاں، ان سے بھی اللہ یاد آتا ہے، کیسے قربانیاں دیں ابراہیم علیہ السلام، کیسے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے گئے، یہ قربانی کے اونٹ، یہ ہر چیز جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تمہارے لیے ان میں فائدے ہیں، ان پہ سواری کر سکتے ہو، دودھ پی سکتے ہو ان جانوروں کا، پھر ایک وقت معین تک کے لیے، پھر حلال ہونا ہے ان کا اس قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کے پاس۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر ایک کے لیے، ہر ایک امت کے لیے ہم نے بنائے ہیں 10 میں عبودیت، عبادت کے طریقے، اور تاکہ ذکر کریں وہ اللہ کے نام کا، اس پر جو رزق دیا ان کو مشتبہ چوپایوں میں سے، اللہ کے نام پڑھیں اور ذبح کریں، اور عبادت کے طریقے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ کی بندگی کریں، ہر ایک کے لیے الگ طریقے ہیں عبادت کے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پھر تو معبود تمہارا معبود ایک ہے تو اس کے لیے جھک جاؤ، فرمانبردار ہو جاؤ۔ سارا کے سارا دین معاملہ فرمانبرداری کا ہے، اسلام کا ہے، اسلام کا یہ رکن ہے حج، اور یہ ساری چیزیں قربانی دے دینا اور جو ہے کسی بھی جگہ کی حرمت کا لحاظ کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے آگے گردن جھکا دینے کا، فرمانبرداری کرنے کا جو ہے اس کی علامت ہے۔ وبشر المخبتین، خوشخبری دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخبتین کو، گردن جھکا دینے والوں کو، جھکے جانے والوں کو، جھکنے والوں کو، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون، وہ لوگ جب کہ ذکر آتا ہے اللہ کا، ذکر ہوتا ہے اللہ کا، کب کپا جاتے ہیں دل ان کے، ڈر جاتے ہیں، اور صبر کرنے والے اس پر جو بھی ان پر بیتے، اور قائم کرنے والے نماز کے، اور اس میں جو رزق ان کو ہم نے دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدُونَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور قربانی کے اونٹ ہم نے بنایا ان کو تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے،
اللہ یاد آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا ہو، اتنے بڑے جانور کو تمہارے لیے جو ہے تابع کر دیا، تمہارے استعمال ضرورت کے لیے کر دیا۔ ایسی ریگستانوں میں جہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی کھانے پینے کی چیزیں اگنے کا اور زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، وہاں پر یہ اونٹ جو ہے اپنی زندگی کے ساتھ اور تمہاری پورے مال و متاع کے ساتھ، بلکہ انسان کے لیے سبھی کچھ انتظام دے دیتا ہے وہ اونٹ۔ وہاں پر اونٹ کے بارے میں معلوم ہے کہ تھیلی میں سے پانی نکال لو اور جو ہے اس کا گوشت کھا لو، اور وہ جو ہے بیکٹیرین کیمل 10 مہینے تک بغیر کھائے پیے چلتا چلے جائے گا، وہ جو ہے وہ بغیر کھائے 10 مہینے تک جو ہے وہ چلتا ہے، وہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو جو ہے سورہ اس میں بھی کہا کہ تو یہ، اور پھر قربانی کا اونٹ جو ہے یہ اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے اللہ نے تمہارے ساتھ رکھا ہے اس کو۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں خیر ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف، تو یاد کرو اللہ کا نام اس پر، پڑھ لیا کرو اللہ کا نام اس پر، ان پر صف بستا، یعنی اونٹ کھڑے ہوئے قطار باندھے، اور پھر جو ہے ان کو جو ہے کھڑے میں جو ہے ان کے یہاں پہ جو ہے یہاں سینے پہ جو ہے نہر کیا جاتا ہے، ان کو نیزہ مارا جاتا ہے، اور جب وہ خون بہتا ہے اس کے بعد جو وہ زمین پہ جو ہے بے ہوش ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تو جب وہ گر پڑے ان کی کروٹوں پر، یعنی کہ وہ نیچے بے ہوش ہو کے گرے، تو کھاؤ، یعنی جب ذبح کر کے تو کھاؤ ان میں سے، اور کھلاؤ اس کو بھی جو بے قرار ہو کے مانگتا ہو، نہ مانگتا ہو، اور اس کو بھی جو بے قرار ہو کے مانگ لیتا ہو، اس کو بھی جو کہ سوال نہ کرتا ہو ایسا محتاج ہو، اور وہ بھی جو کہ سوال کرتا ہو ایسا محتاج ہو، بے قرار ہو کے سوال کر دیتا ہو۔ کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، اسی طریقے سے ہم نے ان کو مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، پھر وہ بات ہے کہ اصل تقوی مقصد ہے، یہ تمام رسم عبودیت کے پیچھے مقصد تقوی ہے۔ ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تک گوشت ان کا اور نہ خون ان کا، اور لیکن پہنچتا ہے اس تک تقوی تم سے، تمہاری طرف سے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین، اسی طریقے سے اس نے بڑے جانور کو اس کو مسخر کر دیا، تابع کر دیا اللہ نے، اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے تاکہ تم تکبیر بولو، اللہ اکبر، تم بڑائی بولو اللہ کی اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی۔ وبشر المحسنین، اور خوشخبری دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسنین کو، نیکوکار لوگوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور کہا ابراہیم السلام نے بے شک میں جاتا ہوں، جانے والا ہوں، میں جاتا ہوں، میں جانے والا ہوں میرے رب کی طرف، ان قریب وہ راستہ دکھائے گا مجھ کو۔ رب هب لی من الصالحین، رب مجھے عطا کر میرے لیے صالحین میں سے، نیکوکار اولاد عطا کر۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو خوشخبری دے دی ہم نے اس کو ایک غلام کی، ایک لڑکے کی، حلیم بردبار، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، ان کو غلام حلیم کہا ہے، ان کو غلام علیم کہا تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو ان کو غلام حلیم کہا ہے، ایک لڑکا بردبار۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، دیکھیے کیا خواب دیکھ رہا ہے۔ فلما بلغ معه السعي، تو جب وہ پہنچا اس کے ساتھ محنت کی عمر تک، قال یا بنی، کہا میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں دیکھتا ہوں نیند میں، نے خواب میں، انی اذبحک، کہ میں ذبح کرتا ہوں تجھ کو، فانظر ماذا تری، تو تو دیکھ، تو کیا دیکھتا ہے، یعنی تو اس بات کو کیسے دیکھتا ہے، میں خواب میں کچھ دیکھتا ہوں تو حقیقت میں اس بات کو کیسے دیکھتا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہنے لگے اے میرے ابا کر گزر جو تجھے حکم ہو رہا ہے، کر گزریے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے۔
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ پائیں گے مجھ کو انشاءاللہ، اگر چاہا اللہ نے، صابرین میں سے، صبر کرنے والوں میں سے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، تو جب دونوں نے گردن جھکا دی، دونوں اسلام میں جھک گئے، اور اس نے اس کو لیٹا دیا پیشانی کے بل۔ وَنَادَيْنَاهُ إِن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور پکارا ہم نے اس کو، اے ابراہیم، کیا کر رہے ہیں؟ قد صدقت الرؤيا، سچ کر دیا تو نے خواب کو۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طریقے سے جزا دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ ہر کوئی نہ تو ایسا خواب دیکھتا ہے، نہ ہر کوئی اس طریقے سے خوابوں کو سچ کیا کرتا ہے، اور نہ کوئی ایسا ہے کہ اس کے خواب کو سچ کرنے میں دوسرے بھی شامل ہو جائیں۔ یہ بھی معاملہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوا کرتا۔ ان هذا لهو البلاء المبین، بے شک یہ لازماً بلا آزمائش تھی، کھلی آزمائش۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور فدیہ دیا ہم نے اس کو، اتنا قیمتی ابراہیم، اور ابراہیم کا ایسا قیمتی بیٹا، اس کی جان کا فدیہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہم نے دیا، فدیہ ہم نے دیا، ہم نے فدیہ دیا، اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہم نے فدیہ دیا اس کو بذبح عظیم، بڑے عظیم ذبیحے سے، جو ذبیحہ پھر آسمان سے آیا ہے، دمبا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑ دیا ہم نے اس پر، یعنی کہ اس کی ایک بات کو بعد والوں میں۔ یہ طریق ابراہیم اور یہ قربانیاں ابراہیم کی، اور ابراہیم کے ملت کے طریقے پہ چلنے والے، ابراہیم کی ملت پہ چلنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امتی، اس میں یہ قربانیاں جاتی رہیں، دی جاتی رہیں، آج تک دی جاتی رہیں۔ میں اس کے لیے بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، جہاں پر جو ہے کسی نے خواب دیکھا ہے اسلام کے لیے جینے مرنے کا، اور کسی نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین لبیک کہا ہے، اور کسی ایک نے خواب دیکھا اور کئیوں نے جو ہے اس کے لیے جو ہے تھیرا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایمان والوں نے یہ اجتماعی معاملہ جو ہے کیا ہے، اور یہ فرما برداری کا اور اسلام کا، قربانیوں کا، یہ آج تک جاری ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم پر، سلامتی ابراہیم پر، ہمیشہ ابراہیم کی معاملہ جو ہے ابراہیم کو سلامتی کا معاملہ کر گیا ہے۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم جزا دیا کرتے ہیں نیکوکار لوگوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا، ایمان والے، یقین والے ایسے ہوا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کی ہے تجھ کو کوثر۔ فصل لربک وانحر، تو نماز پڑھ تیرے رب کے لیے اور قربانی کر۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک دشمن تیرا وہی بے نام و نشان ہوا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا وعظنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم وعلى اصحابه اجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ جمعے پہ یہ اس بار عرفے کا دن آ گیا، اور حج اکبر یہ 9 تاریخ کو جو ہے اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، اس میں دین مکمل ہوا۔ اور حج کا جو ہے یہ دن ہے، اس کے دن عرفات کے میدان میں لوگ وقوف عرفات کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ اصل حج کا دن اسی کو کہا جاتا ہے، پھر باقی جو ہے پھر واجبات ہیں۔ تو جمعے کے خطبے سے متعلق جو بات چیت ہمیں کرنی تھی، تو میں نے اس لیے اس میں
یہ تمام آیتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حج سے متعلق تھیں، میں نے ان کو سب سے پہلے یہ ترجمہ ان کا بیان کرنے کی جو ہے میں نے ایسا منصوبہ بنایا کہ اس کو ہم پہلے ترجمہ بیان کر دیں اس کا، اور اس میں جو بات آئی ہے اس کی طرف بار بار میں آپ کا دھیان کھینچتا رہا ہوں. اگر آپ چاہیں تو اس کو دوبارہ ریوائنڈ کر کے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہم ریکارڈنگس میں ہمارے پاس ہے تو اس کا ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے. خطبے جو دیے جاتے تھے اس میں بہت توجہ سے سنتے ہیں، اگر توجہ سے سن رہے ہوں گے تو بہت ہی ان کے تاثرات دل پر ہوتے ہیں. لیکن اور واقعتاً صحابہ کرام تو ایسے رہے کہ جنہوں نے پورا خطبے جو ہیں یاد رکھے. لیکن ہم نے یہ جو آیتوں کو تمام کی تمام آیتیں تقریباً جو قرآن مجید میں حج اور عمرے سے متعلق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اس قربانی سے متعلق، کیونکہ انہی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے زندگی سے یہ پورا حج اور اس کا معاملہ بڑا جڑا ہوا ہے. حج کہتے ہیں سال کو، جب ہم نے پہلے آیت پڑھی تو یسألونک عن الأہلہ، یہ سورج چاند جو ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں. اس میں چاند کا مسئلہ جو ہے، یہ جو نکلتا ہوا چاند، یہ پھر جو ہے پورے سورج تو جیسے کہنا چاہیے روز نکلتا روز ڈوبتا ہے، اور چاند بھی جو ہے، لیکن چاند کا جو چاند نکلتا ہے پورے ایک مہینے کا ایک وہ بنتا ہے اس کا معاملہ. پھر اگلی بار جیسے وہ نکلتا ہوا چاند 1 تاریخ کا پھر اگلے مہینے آئے گا. تو نکلتا ہوا چاند جو ہے وہ یسألونک عن الأہلہ، ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو یہ ہے ہی ہمارے لیے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے اوقات گنیں. میقات ہے نا، میقات قل ہی مواقیت للناس ہے نا، میقاتوں کو گنیں ہم، اوقات ٹائم کو گننے کے لیے، ٹائم کا حساب رکھنے کے لیے لوگوں کے لیے، اور حج کا اس طریقے سے پھر سال کا. تو زندگی جو گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی ہے، اور ہر لمحہ ہر گھڑی جو گزارتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزارتے ہیں. اس زمین پر اصل ذات عالی جو ہے زندگی دینے والی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہی الحی ہے، وہی ہر چیز کو قائم کرنے والا قیوم ہے. ہر چیز کو قیام اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ ہے، ہر شے کا وجود، اور اصل زندگی اللہ کی ہے. اس لیے جو بھی جو گھر ہے سب سے پہلا جس کو مقرر کیا گیا وہ خانہ کعبہ کا گھر ہے، وہ اللہ کا گھر ہے. اصل رہنے والی ذات، اصل موجود ذات، واجد الوجود، ہر چیز کی وجود کے لیے جو وجود بخشنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اس لیے جو ہے جو گھر ہے وہ گھر اصل اللہ رب العزت کا ہے. ہم سب گزار رہے ہیں زندگی وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ. وہ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ قائم کیے ہوئے. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے سال گزاریں، جو سال کا اختتام حج پر ہوتا ہے، یا ہم ہماری عمر گزاریں، عمر کے کچھ لمحے کچھ گھڑیاں گزاریں. یہی جو صورتیں ہوتی ہیں، اسی لیے سال کے اختتام کے اوپر جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس گھر کو جس کو اللہ نے مقرر کیا، جو مکہ میں جو ہم پہلے سورۃ آل عمران کی آیتوں میں ہم پڑھ چکے کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ. تو وہ گھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر مقرر کیا. اصل ہمارے جینے کا معاملہ اور اصل ہمارے سال کے گزرنے کا معاملہ اس سے وابستہ ہونا چاہیے. اس لیے حج ہم اللہ کے لیے کریں،
اور عمرہ ہم اللہ کے لیے کریں، اور اس میں کہیں پہ بھی گھر جائیں، کہیں پہ بھی کوئی کام ہمارا اگر بیچ میں رکے تو پھر کچھ نہ کچھ قربانی دیں. یہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیتوں میں پڑھا، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. کبھی گھر جاؤ تو جو میسر ہو ہدی کا جانور قربانی کرو. کوئی چیز اس کے اندر کوئی فیض و فائدہ اٹھاؤ تو کچھ قربانی دو، کچھ اپنی طرف سے اس میں لگاؤ، کچھ اظہار ہے جیسے کہنا چاہیے بندگی کرو، کوئی تسلیم میں فرمانبرداری میں گردن جھکاؤ، کچھ چیزوں کی حرمت کا، کسی چیز کی ممانعت کا، کسی چیز کی قوانین کا لحاظ کرو، تقوی پرہیزگاری کرو، اس کو ناراض کرنے سے بچنے کے معاملات میں کسی احرام کے حرمت کے قانون کا لحاظ کرو، اور اللہ رب العزت نے جو تمہیں ہدایت دی اس چیز کے اوپر تم جو شکر ادا کرو. یہ تمام کے تمام آیتوں میں یہ تمام باتیں بار بار آئیں گی. اللہ رب العزت کے لیے دنیا آخرت دونوں کی بھلائی طلب کرو. اللہ رب العزت نے تمہیں جو ہے توفیق دے دی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں وہ جو ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جو بھٹکے ہوئے جو ہیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے باوجود دنیا کی دیگر چیزیں جو اس نے عطا کی ہیں ان کے اندر غافل رہے، ضالین رہے. اور اللہ تعالیٰ کے اعوذ باللہ من الشیطان، اور اللہ رب العزت کے پاس جو ہے لوٹنا اور حساب کا ہونا بہت تیز اور بہت جلد ہے. دنیا آخرت دونوں کی بھلائی اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہے، اللہ کی طرف ہم سب کو جمع ہونا ہے. پوری ابراہیم السلام کی زندگی میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے لیے جھک جانے، قربانیاں دینے، اور اللہ رب العزت کے لیے ہر وقت جو ہے اپنا سب کچھ سپرد کر دینے، اپنی جان مال، اپنے وجود کو، یہاں تک کہ اپنے مستقبل کو. یہ لوگ جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جن کو رہنمائی ہو گئی صراط الحمید کی خوبیوں والے، تعریفوں والے، حمد و شکر کے مستحق اللہ کے راستے کی طرف. اور اس کے اندر جن لوگوں نے ناشکری ناقدری کی اللہ رب العزت نے ان کے لیے اللہ پاک نے سختی کا حکم دیا ہے. اور جو بھی اگر اس جگہ اعوذ باللہ من الشیطان، تو جو بھی اللہ رب العزت کے اس گھر اور اس کی بندگی، اس اللہ کی توحید اور اس کے اللہ کی عبادت کے اندر جو الحاد کرے، شرک کرے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بیچ میں تفریق کرے. یہ شرک جو ہے یہ بنیادی طور پر جو ہے اللہ کے بندوں کو اندر جو ہے، بلکہ اللہ کی مخلوقات کے اندر بیچ میں تفریق کرنے والا، ان کے بیچ میں. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ساری مخلوقات جو ہیں بندگی کے معاملے میں سب برابر ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے قانون قواعد سے بندھے ہوئے ہیں، کوئی بھی اس میں مستثنا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اس کو توفیق دی اور چنا اور پسند کیا، دنیا اور آخرت میں جو ہے اس کو صالحین میں شامل کیا. اور جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کی ہر چیز کھپا دی، لگا دی، اسی کی علامتیں ہیں وہاں پر. اس کے بعد جو ہے وہاں پر وہ جو ہے جیسے انسان اپنی زندگی گزارتا ہے اور گزار کے جو ہے آخرت میں جو ہے وہ جیسے وہ قربانی کے اونٹ جو ہیں وہ قدیم گھر کی طرف جو ہے وہ جو ہے ان کا حلال ہونا ہے، ذبح ہونا ہے، اسی طریقے سے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. اور وہ جو اونٹ صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ نہر ہوتے ہیں، تو وہی اللہ تعالیٰ کے بندے جنہوں نے اپنی زندگی ایسی گزاری ہیں جس کے اندر وہ جسے کہنا چاہیے قطار باندھے صف بستہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی حکم برداری میں کھڑے ہوتے ہیں. اور اللہ کے فرشتے تو بہرحال ان کے اندر جو ہے کوئی ان کا کوئی پہلو ہی نہیں ہوتا، اس کے اندر امکان ہی نہیں ہوتا کسی قسم کی نافرمانی کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اشرف المخلوقات انسان کو جو بنایا، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے ممتاز
حیثیت دی، خصوصی حیثیت دی، ڈسٹنکٹ حیثیت دی انبیاء اور رسول کو، انبیاء کو، نبیوں کو اور رسولوں کو، اور ان میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، اور جنہوں نے اجتماعی طور پر اللہ کی فرمانبرداری اسلام کو جو ہے اس میں اپنی گردنیں جھکا دیں، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ تم نے خواب سچ کر دیا۔ ایسے خواب دیکھنے والے اور ایسے سچ کرنے والے اور ایسے لبیک کہنے والے اور ایسے قائد اور ایسے مقتدی، یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو ہے ایمان والوں کے لیے ترکیب زندگی کی۔ اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے جو ہے ایمان والے بندوں میں تھا۔ ایمان والے ایسے ہوا کرتے ہیں، یقین والے ایسے ہوا کرتے ہیں۔ اور آخر میں جو میں نے پڑھی آیتیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اشرف المخلوق بنایا، خیر کی کثرت دی، قرآن دیا، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، تو ہمارا طریق یہ ہے کہ ہمیں اپنی عبادت، اپنی بندگی، اپنی نماز اللہ کے لیے اور قربانیاں اللہ کے لیے قربانیاں دیتے جائیں، اور واقعتاً دشمنان اسلام اور دشمنان حق ان کا نام و نشان مٹے گا، قربانیاں باقی رہیں گی، قربانیاں دینے والے باقی رہیں گے، قربانیوں کا نام و نشان، قربانیوں کی یادگار باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیاں، حج کو اور عمروں کو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی اللہ کی بندگی میں جھکنے کو، جھک جانے کو، سجدوں کو، رکوع کو، اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ کی کبریائی بولنے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولنے کے لیے توفیق کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، تکبیر کو، تلبیہ کو، لبیک اللہم لبیک، اللہ کے لیے جو ہے ہر تقاضے پہ لبیک کہنے کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت یہ تمام ایام الحج میں جو بھی عبادت ہم نے کی ہیں وہ کرتے رہے، اور جنہوں نے بھی کی اللہ تعالیٰ، اور جو بھی ہم سے کوتاہیاں برتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی عبادات ہماری ہیں، ہماری جو بھی جملہ آگے کی جو بھی تقاضے، ارکان ہیں، مناسک ہیں، قربانیاں ہیں، تمام کو قبول فرمائے، ان کو حسن خوبی سے انجام دینے کی توفیق دے، اور ان کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کو صرف تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ یہ سارے شاعر اللہ میں ساری، اور یہ پوری زندگی میں جو ہمارے لیے جو احکامات ہیں، یہ ہدی للمتقین ہے قرآن مجید، یہ تقوی والوں کی ہدایت ہے، اور یہ پرہیزگاری یہ ہم سے مطلوب ہے۔ باقی تمام چیزیں اصل پرہیزگاری ہے، اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ باقی چیزیں تو جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق دیا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت ہی راستے بنایا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رہنمائی کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تعمیرات کے لیے توفیق دیتا ہے، اللہ ہی مقامات مقرر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے ان کو بلند کرنے کے لیے مقام ابراہیم کو اونچا کرتا ہے۔ اور تم بھی مقام ابراہیم کے اوپر اپنی نماز کی جگہ، اپنی عبادت کی جگہ بنا لو، سیکھ لو طریق کو، سیکھ لو طریق ابراہیمی کو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو جو ہے طریق ابراہیمی، ابراہیم اور اسماعیل کا جو ابراہیم اسماعیل اور حضرت حاجرہ سلام علیہ، تو علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے جو ترکیب جو ان لوگوں نے جو رکھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نے اس کو جاری رکھا، اور یہ اجتماعی طور پر ہماری زندگیوں میں آج تک جاری ہے۔ اور ہماری امت مسلمہ میں یہ طریقہ ہے کہ جو ہے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، دیتے رہیں، اور اسی کا سبق ہمارے لیے اس قربانی میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے ہمارے لیے اس میں جو بھی مناسک عبودیت ہیں، عبادت کرنے کا جو طریقہ کار ہے، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، جیسے قربانی دے رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں چھوٹا جانور جو ہے 1 سال کا ہو، بڑا جانور 2 سال کا ہو، اور تمام اس کے تقاضے جو دیکھ رہے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اصولی طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے تقوی کی طرف، اللہ تعالیٰ ہماری صورتوں، ہمارے جو ہے اموال کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ جو ہے ہمارے لیے زندگی میں اللہ نے جو خیر کی کثرت عطا کی ہے اس کے تقاضے کے چلتے ہم سے ہماری
نمازیں، ہماری عبادات، ہماری قربانیاں جو ہے قبول فرمائیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.